بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 117 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے قادیانیت۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ قادیانیت کی کیا تاریخ ہے، قادیانی مذہب کیسے وجود میں آیا اور اس کا تنظیمی ڈھانچہ کیا ہے، اس میں خلیفۃ المسیح کون ہوتا ہے، اور یعنی اس کے بارے میں کی قادیانیت کی ایک جھلک آج کے اس سبق میں ہم سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ایک تمہید پڑھتے ہیں۔ قادیانیت کو احمدیہ جماعت بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے بانی کا نام مرزا غلام احمد تھا۔ احمد کے لفظ کی وجہ سے اسے احمدیہ جماعت کہا جاتا ہے، اور چونکہ مرزا غلام احمد یہ خود قادیان کے رہنے والے تھے، اس لیے اس کے وطن کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو قادیانی کہا جاتا ہے۔ 1889 میں مرزا غلام احمد قادیانی نے لدھیانہ میں احمدیہ جماعت یا قادیانیت احمدیہ جماعت کی بنیاد ڈالی۔ مرزا غلام احمد نے اعلان کیا کہ انہیں الہام کے ذریعے اپنے پیروکاروں سے بیعت لینے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس نے امام مہدی، مسیح عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کی وفات کے بعد حکیم نور الدین کو پہلا خلیفۃ المسیح منتخب کیا گیا۔ اس پوری عبارت میں سب سے پہلے بتایا گیا کہ احمدیہ جماعت اور قادیانیت دونوں ایک ہی ہیں، ایک ہی کا نام دو نام ہے، یعنی قادیانیت ایک نام احمدیہ جماعت دو ناموں سے اسے پہچانا جاتا ہے۔ اس کے بانی جو مرزا غلام احمد قادیانی تھے۔ 1889 میں سب سے پہلے ایک جماعت بنائی، مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک احمدیہ جماعت بنائی، اور یہ دعویٰ کیا، جماعت بنانے کے بعد اس نے دعویٰ کیا کہ اس سے یہ الہام کیا گیا ہے کہ وہ اپنے مریدوں سے بیعت لے۔ پھر اس کے بعد اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، پھر آخر میں اس نے دعویٰ کیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ایک نبی ہے۔ یعنی اس نے اپنے آپ کو آزاد نبی نہیں کہا، نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن یہ تابع کا لفظ اس نے استعمال کرنا شروع کر دیا کہ یہ تابع نبی ہے، گمراہ کرنے کے لیے، عوام کو شک میں ڈالنے کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد جب اس کی وفات ہوئی تو اس نے اپنا خلیفہ حکیم نور الدین کو منتخب کیا، اور اس کے خلیفہ کو خلیفۃ المسیح کہا جاتا ہے۔ 1914 میں حکیم نور الدین کے انتقال کے بعد احمدی جماعت دو گروہوں میں بٹ گئی، ایک احمدیہ مسلم جماعت اور دوسرا احمدیہ انجمن اشاعتی اسلام لاہور۔ یعنی 1914 کے بعد اس قادیانیت میں جو دو گروہ پیدا ہوا تو دونوں کے الگ الگ نام پڑے۔ ایک گروہ کا نام پڑا احمدیہ مسلم جماعت، اور دوسرے گروہ کا نام احمدیہ انجمن اشاعتی اسلام لاہور۔ اس وقت اس جماعت کے خلیفہ کا نام مرزا مسرور احمد ہے۔ ان کے پیروکاروں کی تعداد 1 سے 2 کروڑ کے درمیان ہے، جو تقریباً 200 ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تاریخ 1882 میں مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا کہ انہیں بذریعہ الہام اس زمانے کے لیے اسلام کی خدمت پر مامور کیا گیا ہے۔ 23 مارچ 1889 میں انہوں نے لدھیانہ میں بیعت لے کر باقاعدہ جماعت کی بنیاد ڈالی۔ اس روز 40 افراد نے بیعت کی۔ 1891 میں مرزا نے مسیح موعود اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اسی سال جماعت احمدیہ کا پہلا سالانہ اجتماع منعقد ہوا۔ 1905 میں مرزا نے نظام وصیت کی بنیاد رکھی۔ 26 مئی 1908 میں مرزا کی وفات ہوئی۔ ان کی تدفین بہشتی مقبرہ قادیان میں ہوئی۔ یہ عہد بعہد ان کی ایک تاریخ
بیان کی گئی کہ 1882 میں تو اس نے یہ سب سے پہلے دعویٰ کیا کہ اس پہ الہام ہوتا ہے، اور الہام میں اسے اسلام کی خدمت کا حکم دیا گیا، اسلام کی خدمت پر معمور کیا گیا۔ سب سے پہلے تو اس نے خادم ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس کے بعد اس نے وہ بیعت لینی شروع کر دیا، اور اس پہ بیعت کرنے والوں میں سے سب سے پہلے 40 افراد تھے۔ پھر اس کے بعد 1891 میں اس نے پہلی سالانہ اجتماع بلائی، پھر اس کے بعد اس نے وصیت کا نظام نافذ کیا، پھر اس کے بعد اس کی وفات ہوئی تو اس کو جو ہے اس کی بہشتی قبرستان جو قادیان میں اس نے اپنا قائم کیا تھا اس میں اس کو دفن کیا گیا۔ تبلیغی مراکز، یعنی اس کے تبلیغی مراکز، جماعت احمدیہ ایک تبلیغی مذہب ہے۔ یہ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم مذاہب میں بھی تبلیغ پر زور دیتے ہیں۔ مرزا غلام احمد کے وقت سے ہی غیر ممالک میں تبلیغ کا آغاز ہو گیا تھا۔ خود مرزا نے مختلف ممالک میں اپنی کتب، اشتہارات اور رسائل و خطوط کے ذریعے اپنے دعاوی کا پرچار کیا۔ یعنی تبلیغ یہ ایک تبلیغی مذہب ہے، اس لیے اس کی تبلیغی سلسلے کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اس نے اپنی تبلیغ نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ غیر مسلمین میں بھی کی، اور ہندوستان اور پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک میں، خاص طور سے یورپین ممالک میں بھی اس نے تبلیغ کی۔ اور مرزا غلام احمد نے اپنے دور میں ہی مختلف اخبارات میں اشتہارات کے ذریعے اور رسائل و خطوط کے ذریعے اس کام کا آغاز کر دیا تھا۔ پھر اس کے پہلے خلیفہ جو تھے حکیم نور الدین کے زمانے میں انگلستان میں تبلیغی کام کا آغاز ہوا۔ چنانچہ پہلے باقاعدہ مبلغ کے طور پر چودھری فتح محمد سیال نے لندن میں تبلیغی مرکز قائم کیا، یعنی ان کا جو پہلا مرکز بنا وہ لندن میں بنا، اور چودھری اس کے بنانے والے کون تھے؟ چودھری فتح محمد سیال۔ تنظیمی ڈھانچہ، احمدیہ مسلم جماعت کا عالمی سربراہ خلیفۃ المسیح ہوتا ہے۔ خلیفۃ المسیح تمام معاملات میں آخری صاحب اختیار کی حیثیت رکھتا ہے۔ مرکزی تنظیم کے علاوہ احمدیہ جماعت کے افراد درج ذیل تنظیموں کے بھی رکن ہوتے ہیں۔ اطفال الاحمدیہ 7 سے 15 سال کی عمر کے لڑکے، خدام الاحمدیہ 16 سے 40 سال کے نوجوان، انصار اللہ 41 سال سے زائد کے عمر کے مرد حضرات، ناصرات الاحمدیہ 7 سے 15 سال کی لڑکیاں، لجنہ اماء اللہ 16 سال سے زائد عمر کی خواتین۔ یعنی اس کا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے اس کا تمام سربراہ، تمام ڈھانچوں کا سربراہ تو خلیفۃ المسیح ہوتا ہے، وہی صاحب اختیار ہوتا ہے، سب کچھ اسی کا ہوتا ہے۔ البتہ اس کے علاوہ بھی اس کے تنظیمی ڈھانچوں میں عہد بعہد، یعنی عمر کے حساب سے بھی اس کی تنظیمیں متعین ہیں۔ جیسے اطفال الاحمدیہ ہے، اس کے ممبر وہی ہوتے ہیں، وہی لڑکے ہوتے ہیں، اور لڑکوں کی عمر 7 سے 15 سال، یعنی 15 سال کے جو لڑکے ہوتے ہیں وہ اطفال الاحمدیہ کے ممبر ہوتے ہیں، کسی اور کی ممبر نہیں ہو سکتے۔ اس طرح خدام الاحمدیہ جو تنظیم ہے اس میں 16 سے 40 سال کی عمر کے جو نوجوان ہیں وہ اس کے ممبر ہوتے ہیں۔ اس طرح انصار اللہ 41 سال سے اوپر کے جو مرد حضرات ہیں وہ انصار اللہ کی تنظیم کے ممبر ہوتے ہیں۔ ناصرات الاحمدیہ اور لجنہ اماء اللہ یہ عورتوں کی، یعنی ناصرات الاحمدیہ تو بچیوں کی ہے، جو بچیاں 7 سال سے 15 سال کی ہوتی ہیں یہ اس کی ممبر ہوتی ہیں، اور لجنہ اماء اللہ جو اس سے اوپر کی جو خواتین ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں لجنہ اماء اللہ کی ممبر۔ احمدیہ یہ احمدیہ مسلم جماعت کا ایک ذیلی ادارہ ہے جس کا مقصد احمدی عقائد کی اشاعت و ترویج اور احمدی افراد کی تعلیم و تربیت کے لیے علماء تیار کرنا ہے، یعنی ایک طرح سے ان کا ایک دینی ادارہ ہے۔ اس میں اپنی زندگی وقف کرنے والے نوجوانوں کو 7 سال تعلیم دی جاتی ہے۔ اس میں عربی، اردو کے علاوہ دوسری زبانوں کے ساتھ قرآن، حدیث، فقہ اور علم الکلام وغیرہ مختلف علوم کی ابتدائی تعلیم شامل ہے۔ جامعہ احمدیہ کا ادارہ ہندوستان، پاکستان، کینیڈا، برطانیہ، جرمنی، گھانا اور تنزانیہ وغیرہ مختلف ممالک میں قائم ہے۔ یہاں سے فارغ التحصیل ہونے والے شاہد کی سند حاصل کر کے مربی سلسلہ کہلاتے ہیں، یعنی ان کو جو ڈگری ملتی ہے وہ ڈگری کا نام تو شاہد ہوتا ہے۔
لیکن یہ جو القاب لکھتے ہیں کہ یہ مربی سلسلے کی، اپنے آپ کو مربی سلسلے سے منسوب کرتے ہیں اور مربی سلسلہ کہلاتے ہیں۔ عقائد، ان کے عقائد میں سب سے پہلی بات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ جو خاتم النبیین وہ شریعت کے اعتبار سے ہیں، آپ کے بعد تابع نبی ہو سکتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امتی نبوت کا امکان ختم نہیں ہوا۔ مرزا غلام احمد مہدی مسیح اور نبی ہیں۔ مرزا غلام احمد پر وحی نبوت کا نزول ہوا۔ جہاد بالسیف نہیں، اب جہاد بالقلم فرض ہے۔ عقائد تھے خاص طور سے نبوت، ختم نبوت سے متعلق اور پھر جہاد کی فرضیت سے انکار۔ کتب، قادیانیت کی مذہبی کتابوں میں مرزا غلام احمد قادیانی کی لکھی ہوئی کتابیں مذہبی کتب کا درجہ رکھتی ہیں۔ وہ کتابیں درج ذیل ہیں۔ یہ قرآن کریم کو بھی مانتے ہیں اور قرآن کریم کی تفسیر بھی کرتے ہیں، ترجمہ بھی کرتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں۔ البتہ ان کی اپنی بھی کتابیں ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کی تھیں۔ ان کی کتابوں میں مرزا غلام احمد کی کتابوں کے نام ہیں براہین احمدیہ، اسلامی اصول کی فلسفی، مسیح ہندوستان میں، روحانی خزائن اور تفسیر کبیر، یہ ان کی کتابوں کے نام۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ ہے کہ اس سبق میں ہم نے قادیانیت کو پڑھتے ہوئے سب سے پہلے ایک تمہید پڑھی، پھر اس کے بعد اس کی تاریخ پڑھی، قادیانیت کی کیا تاریخ رہی، عہد بہد اس نے کیا تبدیلیاں کی، کیسے اس مرحلے تک پہنچا، پھر قادیانیت کے تبلیغی مراکز کون کون سے ہیں، پھر تنظیمی ڈھانچہ ان کا کیسا ہے، جامعہ احمدیہ کیا ہے اس کے بارے میں پڑھا، پھر ان کے عقائد کون کون سے ہیں، باطل عقائد کیا ہیں، کتابیں ان کی کون سی ہیں مشہور